دوستو زمانہ قدیم کی بات ہے جب دنیا میں شہر کم اور صحرا زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ان بیکار ریت کے سمندروں میں کہیں کہیں نخلستانوں کی صورت میں زندگی کے ذرے چمکتے تھے۔ انہی بے رحم ریت کے ذروں کے درمیان ایک دور کونے میں ایک پرانی سی جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی کھجور کے پتوں اور لکڑیوں سے بنی تھی جس پر دھوپ کی شدت اور ریت کے طوفانوں نے اپنے نقش چھوڑ رکھے تھے۔ یہاں ایک تنہا بوڑھا شخص رہتا تھا جسے سب بابا حکمت کے نام سے جانتے تھے۔ بابا حکمت کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ ان کی کمر جھک گئی تھی۔ ان کے سفید بالوں کی لٹیں جب ہوا میں لہراتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے ریت پر چاندنی برس رہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کی تنہائی غور و فکر اور تجربات کی ایک دنیا بسی ہوئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ بابا حکمت کبھی ایک بڑے شہر کے عالم ہوا کرتے تھے، مگر دنیا کی چالاکی اور خود غرضی سے تنگ آ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ویران صحرا میں آ بسے تھے۔ دن رات کی سختیاں، دھوپ کی تپش، ریت کے طوفان اور شدید تنہائی، بابا حکمت نے ان سب کو صبر کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ ان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتے، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب نورانی سکون جھلکتا تھا۔ ہر صبح جب سورج کی کرنیں ریت پر سونے کی لکیریں بناتی، بابا حکمت اپنے معمولات میں مصروف ہو جاتے۔ وہ چھوٹے نخلستان کے کنارے جا کر وضو کرتے، نماز پڑھتے، پھر اپنی جھونپڑی کے پیچھے اگائے گئے چند پودوں کو پانی دیتے۔ ان کے پاس ایک بوسیدہ سا برتن تھا جس میں وہ کبھی کبھی قافلے والوں کے لیے شوربہ بناتے یا قہوہ تیار کرتے تھے۔ وہ کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا خوشی خوشی بانٹ دیتے۔ لوگ دور دراز سے ان کے پاس آتے تھے، کچھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے، کچھ نصیحت لینے اور کچھ ان کے چہرے کے سکون کو دیکھنے۔ ایک دن سخت گرم دوپہر کو جب صحرا جلتی ہوئی بھٹی کی مانند ہو چکا تھا، ایک نوجوان صحرا میں بھٹکتا ہوا بابا حکمت کی جھونپڑی تک آ پہنچا۔ نوجوان کا چہرہ گرد آلود تھا، ہونٹوں پر پیاس کی دراڑیں تھیں اور جسم تھکن سے لرز رہا تھا۔ اس کے قدموں میں سکت نہیں تھی، وہ جھونپڑی کے پاس گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بابا حکمت دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں عمر کی نرمی اور تجربے کی طاقت تھی۔ انہوں نے نوجوان کو اٹھایا، اپنی جھونپڑی میں لے گئے اور اسے پانی پلایا، پھر اپنی محنت سے اگائی ہوئی کھجوریں اور دودھ کا تھوڑا سا حصہ اسے بھی دیا۔ کئی گھنٹے بعد جب نوجوان کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی مگر نہایت مہربان چہرہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ بابا حکمت نے نرمی سے کہا، بیٹا آرام کرو، تم بہت تھک گئے ہو۔ چند دن بعد جب نوجوان کی طبیعت سنبھل گئی تو اس نے بابا کو اپنی داستان سنائی۔ وہ شہر کا رہنے والا تھا، دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، کامیابی کی خواہش اور لوگوں کی بے وفائی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ مایوسی سے تنگ آ کر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس نکل پڑا تھا اور چلتے چلتے صحرا میں جا بٹکا۔ بابا جی، میں سب سے بھاگ آیا ہوں، دنیا سے، رشتوں سے، یہاں تک کہ خود سے بھی۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا حکمت نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا انسان دنیا سے بھاگ سکتا ہے، لوگوں سے بھی بھاگ سکتا ہے، مگر اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے بھاگنا ممکن نہیں۔ نوجوان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ بابا حکمت نے اپنی بات جاری رکھی، یہ صحرا، یہ تنہائی، یہ کوئی سزا نہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ یہاں تم اپنے دل کی آواز سن سکتے ہو جو شہر کے شور میں دب جاتی ہے۔ یہاں تم سیکھ سکتے ہو کہ صبر، امید اور اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ چند دن بعد بابا کے ساتھ گزارنے کے بعد نوجوان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی تھی۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو بابا حکمت نے اسے بلا کر ایک چھوٹا سا صندوق دیا۔ صندوق پر قدیم عربی الفاظ میں کچھ لکھا تھا جس کا مطلب تھا امید کا خزانہ۔ بابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا اس صندوق کو اپنی زندگی کے سب سے اندھیرے لمحے میں کھولنا جب تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ نوجوان نے احترام سے صندوق لیا، بابا کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ نوجوان نے دنیا میں اپنا مقام بنایا، دولت کمائی، شہرت پائی، مگر پھر ایک دن قسمت نے پلٹا کھایا۔ کاروبار ختم ہو گیا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دشمنوں نے حملہ کیا اور عزیز رشتہ داروں نے بھی پیٹھ دکھا دی۔ مایوسی کی آخری حد پر پہنچ کر اس نوجوان کو بابا حکمت کا دیا ہوا صندوق یاد آیا۔ اس نے صندوق کھولا، اندر صرف ایک معمولی سا کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ نوجوان کافی دیر تک روتا رہا، مگر ان الفاظ نے اسے ایک نئی روشنی دی۔ اس نے جان لیا کہ مصیبت عارضی ہے اور کامیابی بھی، بس صبر، محنت اور اللہ پر یقین،
انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ دوستو، زندگی میں خوشی ہو یا غم دونوں عارضی ہے۔ ہر اندھیری رات کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ صبر، سادگی اور توکل ہی انسان کا اصل خزانہ ہے۔ تنہائی اور مشکلات انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں اسٹوری بک کا یہ چیپٹر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسٹوری بک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔